تھا، راستے میں شور ہوا، بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، راستہ کلیئر کرو۔ ایک سپاہی نے بابے کو بھی ہٹایا، بابا چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے۔ پہلے تو بابے نے گھٹنے کھڑے کیے ہوئے تھے، جب سپاہی نے کہا کہ بادشاہ کی سواری آ رہی ہے، یہاں سے اٹھ جائیے، بابے نے قدم بھی پھیلا دیے، کہا چل۔ کہا چل۔ اتنی بحث جاری تھی کہ بادشاہ کی سواری آئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ چادر اوڑھ کے لیٹا ہوا ہے، اٹھا نہیں ہے، کوئی گل ہے۔ بادشاہ نے آواز دی، بابے نے پھر تھوڑا سا کپڑا ہٹایا، کہا سب نے راستہ کلیئر کیا، تو کیوں نہیں اٹھا؟ جملے سنیے گا، درویشوں کے اصول دیکھیے گا۔ بابے نے کہا میں نے اپنے ہاتھ تیرے آگے پھیلائے جانے سے سمیٹ لیے، تو اب میرا حق بنتا ہے نا کہ میں اپنے قدموں کو کھول دوں۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان رضا، عشق و محبت، عشق و محبت۔ حضرات فرمایا جب میرے ہاتھ تیرے آگے نہیں پھیلائے جاتے تو مجھے قدموں کے پھیلانے کا حق حاصل ہے۔ بولتا وہی نہیں ہے جس نے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں، اور جو ہاتھ سمیٹ لے، جو ہاتھ سمیٹ لے وہ سینہ تان کر کرتا ہے کروں مدح اہل دور رضا، کروں مدح اہل دور۔ پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں۔ کا باقی مفتیوں نے ہاں میں ہاں کیوں ملائی؟ کا ریاست رامپور کا روب و دبدبا دیکھ کر، اس جرت کو دیکھ کر، دھیان رکھیے گا تسلسل توڑیے گا نا، اس جرت کو دیکھ کر والی ریاست رامپور نواب حامد علی خان اعلیٰ حضرت کا عاشق ہو گیا۔ صرف یہ ادا دیکھ کر اب نواب کی ترسی ہوئی نظریں کہ مینوں کتے اے بندہ ملا دیو۔ اس بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ نواب آف رامپور کی اسپیشل ٹرین بریلی اسٹیشن پر پہنچی۔ نواب ہے نا، نواب نے کچھ تحائف، کچھ نذرانے، اشرفیاں، سکے اسٹیشن سے بھیجے، کہا یہ تحائف پیش کر دو اور کہہ دو کہ میں آنا چاہتا ہوں۔ میں نے بریلی شریف کا اسٹیشن بھی دیکھا، جب اسٹیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ اسٹیشن آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ حضور نواب آف رامپور آئے ہیں، فرمایا ہم نوابوں کے آداب نہیں جانتے اور نواب درویشوں کے ہاں بیٹھنے کا نظام نہیں سمجھتے۔ ہم تاجدار ختم نبوت، ہم نواب تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، ہم نوابوں کے آداب نہیں جانتے۔ نواب ہم فقیروں کی چٹائیوں پہ بیٹھنے کا عادی نہیں ہے۔ اور رہ گئے یہ تحائف، یہ سونے سکے، تو نواب صاحب سے کہیے رامپور میں بہت فقراء ہوں گے، ان میں بانٹیے، یہاں غوث اعظم نے کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی۔
یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور لگے ہاتھ اس سے جڑی بات لازم سن لیجئے. حضرت قبلہ مفتی صاحب نے مجھے کھلی چھٹی دی ہے وقت کے اعتبار سے، زبان درازی کے اعتبار سے نہیں. نہیں سمجھ آئی؟ یہ جن کو کھلی چھٹی ملی ہے زبان درازی کے اعتبار سے، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اب سنیے گا، نواب آف رامپور نے دوسرا چینل استعمال کیا اور وہ چینل تھا حضور اعلی حضرت کا پیر خانہ. مارہرہ مطہرہ مرکز روحانیت ہے. شہزادگان میں سے ایک حضرت سرکار سیدی مہدی حسن میاں تھے. عرس کی تقریب آ گئی. اعلی حضرت عرس پہ جایا ہی کرتے تھے. حضرت مہدی میاں نے نواب آف رامپور کو لکھ دیا کہ تیرا معشوق آئے گا یہاں. یہ جملہ میں نے اپنی مرضی سے کہا ہے. وہ عاشق جو تھا، وہ جس احمد رضا کو تیری نظریں تلاش کرتی ہیں وہ آئے گا. ادھر سے انہوں نے خط بریلی لکھ دیا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ عرس پہ نہیں آئیں گے. اعلیٰ حضرت دوپہر کے وقت حجرے سے باہر نکلے، ہاتھ میں خط تھا اور چہرے پہ جلال تھا، اور جلال میں فرما رہے تھے میاں کیا سمجھتے ہیں، میاں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حجرے میں بیٹھا رہتا ہے، اسے باہر کی خبر نہیں. ہوئے ہوئے ہوئے. میاں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حجرے میں بند رہتا ہے، اسے باہر کی خبر نہیں. مجھے پتا ہے کہ تارے رامپور سے مل گئی ہیں، نواب وہاں آئے گا، اور اس لیے مجھے لکھا کہ میں کہہ دوں گا کہ یہ کس نے کہہ دیا میں عرس پہ نہیں آؤں گا، میں تو سر کے بل آؤں گا. وہ میرا پیر خانہ ہے، لیکن اب اگر میرا جانا نواب آف رامپور کے لیے ہوگا تو فقیر عرس پر نہیں جائے گا. اس کو محبت، اس کو محبت، اس کو محبت. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. گرامی قدر حضرات، آپ نے غور کیا، آپ نے غور کیا. پھر اسی جملے پر ہوں، ستار کے بندے نے کتنے کتنوں کو علم کی چادر سے ان کے صدر ڈھانپے ہیں. جب دور نازک آ جائے تو پھر امارا کی بزموں میں ننگا ناچ نہیں ناچنا چاہیے، اس پردے داری کا پردہ رکھنا چاہیے. اور یہ عہدے، یہ وہ گاندھی آیا بریلی شریف، طوفانی دورے کر رہا تھا، تو کسی سیاسی بندے نے کہا گاندھی جی آئے ہیں. اب گاندھی بھی جبوں اور قبوں میں کئیوں کو، اب وہ گنجا تھا لیکن میں جملہ بول رہا ہوں، اپنی زلف کا اسیر بنا چکا تھا. تو گاندھی اتنا اسیر بنا چکا کہ ملاؤں نے جلسوں میں کہا ہندو بھائیوں کے لیے گائے کی قربانی چھوڑ دو. مندروں سے کشکے لگنے لگے. گیتا بھگوت، مہا بھارت اور قرآن ایک ڈولے میں رکھ کر جلوس نکلنے لگے ہندوستان میں. پھر سے دین الہی کا مکسچر تیار ہونے لگا. احمد رضا ایویں لوگوں نو برا نہیں لگتا. بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. امام اہل سنت نور اللہ مرقدہ سے کہا گیا گاندھی جی آئے ہیں، آپ سے بھی ملنا چاہیں گے.
فرمایا خبردار اس مشرک سے جا کے کہہ دو یہاں کوئی ایسی چٹائی اور قالین نہیں ہے جو مشرک کی نجاست سے گندا کیا جائے، وہ کوئی اور ہیں جو گاندھی کی جے جے پکارتے ہیں، یہ عبد مصطفیٰ احمد رضا کا گھر ہے۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، ابھی ہے جی اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت فضائل وزیر اعظم پاکستان۔ بھائی صاحب کو باتوں کی سمجھ آ رہی ہے؟ امام احمد رضا، پیسے کی کھنک کے پیچھے نہ بھاگنا، اور یاد رکھنا کہ جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، مفہوم حدیث پیش ہے، دین غریبوں سے چلا ہے، غریبوں میں رہے گا۔ بڑی گاڑیوں کو دیکھ کے منہ میں پانی نہ لانا، ٹوٹی چٹائیوں پر بیٹھے ہو تو گنج شکر کو یاد رکھنا، گنج بخش فیض عالم کو یاد رکھنا، سرہند کے بوریا نشین کو یاد رکھنا۔ اور احمد رضا نے جو یقین دیا ہے اس یقین سے بے یقین نہ ہونا کہ ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پہ بستر لگا دیے ہیں۔ ایک صاحب خدمت میں آئے، یہ بات کہہ کر میں پلٹنے لگا ہوں اپنی اسی بات پر، کچھ تحائف اور اس دور کے 60 روپے، آپ نے میری طرف متوجہ رہنا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ ہوتا رہتا ہے، لیکن آپ نے بڑے ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے وہ تحائف اور 60 روپے تھے، اس کو ہاتھ لگا کے فرما فقیر نے آپ کی طرف سے قبول کیے اور آپ کو اب ہدیہ کرتا ہے۔ من لگتا ہے کہ وہ بندہ بریلی والے دے مزاج تو واقف نہیں سی، اس کے منہ سے لفظ نکل پڑا، حضور اس کے بیچ 60 روپے بھی ہیں، جیسے وہ کپڑا لدا ہوتا ہے بیچ میں پیسہ، حضور اس میں ابھی مجھے 60 منٹ نہیں ہوئے، یہ مجھے احساس ہے، حضور اس میں 60 روپے بھی ہیں، فرمایا 60,000 بھی ہوں تو ہماری بلا سے اللہ کریم نے مجھے دنیا کی دولت سے بے طمع رکھا ہوا ہے۔ اب غریب مرید نے دعوت کی، ہم یہاں سے وہاں گئے اور وہاں بھی کہیں اور نہیں گئے، بریلی ہی گئے۔ توجہ ہے آپ کی؟ نظروں کا ہیر پھیر اچھا نہیں ہوتا، اور خصوصاً یہ تو کریم ہے، اور ان کی نگاہ فیض سے بول رہا ہوں، یہ تو میں آمنے سامنے والوں سے ہوں جی، کہ نظروں کا ہیر پھیر اچھا نہیں ہوتا، اور جس امام کا ذکر کر رہے ہیں اس نے ہیر پھیر ہی کی تو مخالفت کی ہے، اور اسی لیے ہیرا پھیری والوں کو احمد رضا نہیں بھاتا۔ اتنی سی بات، غریب مرید نے دعوت کر دی، بتا آپ کو کہاں سے ہم کہاں پہنچے۔ 22 گھنٹے کی بات سے صدر الشریعہ کی خدمت میں گئے، صدر الشریعہ سے حضور محدث اعظم کی عقیدت بیان کی، اور پھر نظامیہ والوں کو بتلایا، پکے رہو، تمہارے نظام کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ اور اب میری مجبوری ہو گئی کہ میں لفظ نظام پہ آیا، تو میری سخت مجبوری ہے۔ طریقت کی دنیا میں ہم قادری رضوی ہیں، محدث اعظم کی نسبت سے چشتی بھی ہیں،
لیکن ایک غائبانہ محبت عقیدت ہوتی ہے، وہ ہمیں بہت زیادہ ہے الحمدللہ سرکار نظام سے. اور میں حاضر بھی ہوا ان کی چوکھٹ پر دلی میں، حضور نظام الحق والدین سیدنا نظام الدین اولیاء. اب یہ خالص بات نظامیہ والوں کی نظر، حضور شیخ الحدیث کی خدمت میں بطور سلامی اور سننا ذرا. حضرت محبوب الہی کا لنگر کھانا چلتا تھا، 10-10 ہزار افراد اس دور میں صبح و شام کھانا کھاتے تھے. 4 بادشاہ پائے ہیں آپ نے اپنی ذات پاک میں، 4 بادشاہوں کا دور. ایک بادشاہ تھوڑا کھبی خاں آ گیا. یہ جو کھبی خاں ہے نا، ان کا علاج کبھی وہ ہوتا ہے جو سرکار گنج بخش نے دودھ جبرن وصول کرنے والے اس ہندو کا کیا تھا. یہ رسم بھی پرانی ہے اور مجھے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے. یہ رسم پرانی ہے دربار داتا کی. اس بادشاہ کو چمچوں نے ورگلایا کہ سارا دلی تو نظام کے گن گاتا ہے. کہا ان کی روب و دبدبا کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ کہا لنگر کھانا بند کروا دو. اب راجے مہاراجے گاؤں دیہات کے لوگ چاول گہیوں دالیں اجناس لنگر کھانے کی نظر کرتے تھے. بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیے، خفیہ تحریک چلا دی کہ رسد کی جو لائن ہے وہ کاٹ دی جائے، نظام کے لنگر خانے میں کوئی چاول دانہ دن کا نہ دے. آدھا محل تو حضرت نظام کا مرید تھا. بات لانگری تک آئی. لانگری گھبرا کے خدمت میں آیا. حضور یوں ہو رہا ہے، جو ہو رہا ہے وہ سن لیا نا آپ نے. حضور یوں ہو رہا ہے کہ لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ لنگر کھانے کے لیے کچھ نہ دو. حضور بہت پریشانی ہے. محبوب الہی سید بھی ہے. محبوب الہی نے سر انور اٹھایا اور لانگری کو دیکھ کے فرمایا، پہلا موقع ہے کہ میں آپ سے یوں کہنے لگا ہوں، اس جملے کو قضا نہ کیجیے گا. محبوب الہی نے نظر اٹھا کے لانگری کو دیکھا اور فرمایا، کل سے لنگر ڈبل کر دیا جائے. کل سے لنگر ڈبل کر دیا جائے. ہاتھ جوڑ کے عرض گزار ہوا، حضور یہ فقیر، یہ حقیر، یہ پر تقصیر لگتا ہے کہ آپ کو صحیح مفہوم عرض نہ کر سکا. حضور وہ کہتے ہیں کہ تمام کی تمام پائپ لائن کاٹ دی جائے رسد کی. فرما تمہیں ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی، کل سے لنگر ڈبل کر دو. ہمارا نظام، نظامیہ والو، ہمارا نظام بادشاہوں کی خیرات سے نہیں چلتا، اللہ کریم کے فضل سے چلتا ہے. بس یہ سب سارے بابوں کا اصول ایک ہی ہوا ہے، گھبرانا مت. پیوند زدہ لباس پہنا ہے تو اپنے آپ کو حقیر سمجھو گے، جان عالم کی قمیص مبارک کی خبر نہیں ہے. میں جی 5 سٹار ہوٹل پہ جا کے کڑھائیاں نہیں کھا سکتا. جو کی روٹی سوکھی 3 دن فاقہ، یہاں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر تو مطمع نظر دنیا ہے تو معاف کیجئے گا اس کا اسٹیشن اور ہے، اور اگر مطمع نظر حضور کی غلامی ہے تو غلام کی کیا جرت ہے وہ آقا سے تجاوز کرنے کی کوشش کرے. باقی کریموں کی مرضی پوشاکیں بنا کر شاہ بنا دیں یا کاسا تھما کر گدا بنا دیں. کا درد ہاتھ ڈور اساڈی جے میں رکھے اوے رہیے ہو.
غریب مرید نے دعوت کی، اعلیٰ حضرت چلے گئے، لیکن 22 گھنٹے والی بات پھر رہ گئی۔ صدر الشریعہ نے کہا اردو زبان میں قرآن کا ترجمہ کر دیجئے۔ فرما فقیر کے پاس وقت کہاں، مشاغل آپ کے سامنے ہیں۔ اگلی بات دھیان سے سنیے گا، اگلی بات پڑھ سن کر یوں لگتا ہے کہ جیسے اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی پریس کے معاملات میں گزاری ہے، چھپوائی کی مشینوں پہ گزاری ہے۔ فرمایا مولانا مولوی امجد علی ترجمہ تو یہ فقیر کر دے گا، با ادب چھپوائی کا اہتمام کون کرے گا؟ وہ جو پتھر کاٹنے ہیں جس کی جدید شیپ پلیٹیں ہیں، جس پہ قرآنی آیات کندہ ہیں، ان کو باوضو چھوا جائے، مشین میں جب کاغذ رکھا جائے اور قرآنی آیات چھپ کے کاغذ باہر نکلے تو پکڑنے والے باوضو ہوں، اور اس کا اہتمام کون کرے گا کہ وہ ورق زمین پہ نہ گرے؟ اور جنہوں نے جلد بندی کرنی ہے ان کا باوضو ہونا بھی ضروری ہے۔ پریس میں کبھی گئے نہیں، جملہ وہی ہے، میاں کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بند حجرے میں رہتا ہے اور اسے باہر کی خبر نہیں؟ کائنات میں سب سے زیادہ معرفت جس کو کہیں گے وہ صرف ایک ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی پہچان ہے، جسے وہ معرفت نصیب ہو جائے باقی پیچھے چھپی ہوئی چیز کون سی رہتی ہے؟ صدر الشریعہ نے عرض کی حضور جو کچھ آپ نے فرمایا بالکل بجا ہے، لیکن حضور ہم یہ سارا انتظام کر لیں گے، جب تک یہ انتظام ہوگا ترجمہ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ترجمہ کر دیجئے، چھپے گا ایسے ہی جیسے آپ نے فرمایا۔ فرما پھر وہ 2 گھنٹے فقیر آرام کرتا ہے؟ نہیں کرے گا۔ جان کی امان پاتے ہوئے ایک بے ادبی کا جملہ کہنے لگا ہوں۔ ہم لوگ رات کو تقریر کرتے ہیں اور یہ نوٹوں کی نچھاور بھی قبول کرتے ہیں، اور صبح اپنے جاننے ماننے والوں کو کہتے ہیں بس جی محنت ہی بڑی کرنی پڑتی ہے۔ سمجھ رہے؟ میرے آقا نعمت میرے دادا مرشد حضرت محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جلسے میں بلائے گئے، اور اس کی گواہی اس واقعے کے راوی میرے پیر و مرشد حضور سیدی و سندی بدر طریقت پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی سمندری شریف والے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ ستیانہ کے قریب گاؤں تھا، ایک تو وہاں بد مذہبوں نے چٹیں لکھ کے رکھی تھی کہ مولوی سردار احمد کو تقریر نہیں کرنے دینی، سوالوں میں الجھائیں گے۔ حضور محدث اعظم نے تقریر ایسے شروع کی کہ جیسے چٹ نمبر 1 رکا نمبر 2 رکا نمبر 3 وہ جیبوں میں رہ گئے اور جواب زبان سے ادا ہو گئے۔ میزبانوں نے کھانا بھی پیش نہ کیا، نذرانہ مروجہ بھی پیش نہ کیا، بارش تھی، کیچڑ، گاڑی میں تیل بھی ختم ہوا، دھکا لگا کے کافی دیر تک چلنا بھی پڑا۔ ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں ہم آپس میں باتیں کر رہے تھے، ساڈی تے خیر ہے، حضرت صاحب نے کھانا بھی نہیں کھلایا، نذرانہ بھی نہیں دیتا۔ جامعہ رضویہ پہنچ گئے، ہم اپنے کمرے میں، حضور اپنے آستانے پر۔ ابھی ہم بیٹھے بات کر رہے تھے کہ حضور محدث اعظم تشریف لائے، ہاتھ میں مٹھائی کی ٹوکری تھی اور لا کر ہمارے بیچ میں رکھی زور سے، اور پھر ہمارے حضرت صاحب ویسے انگلی کر کے اس لہجے میں فرماتے تھے کہ وہ ٹوکری رکھ کے فرما کھاؤ، ہم نے ذکر حبیب کیا ہے، کسی پر احسان نہیں کیا، یہ ان کا کرم ہے کہ ہمارے منہ سے اپنا ذکر کروا لیتے ہیں۔ فضان محدث اعظم، فضان مفتی اعظم پاکستان، فضان مفتی اعظم پاکستان۔ نزاکتیں چھوڑ دینی چاہیے، نازک مزاجیاں اچھی نہیں ہوتی۔ اس راہ کے راہیوں کو سنگلاخ زمینوں کا تصور رکھ کے چلنا چاہیے، بے حوصلہ کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس راہ پر آئے۔ ہاں حوصلے ٹوٹ جائیں تو احمد رضا ہے نا، وہ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں ایک طرف آدائے دین ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔
اب خدا جانے حضوری کے کس مقام پہ یہ فریاد ہوئی، اور خدا جانے کہ رحمت للعالمین نے کیا دست شفقت رکھا۔ ابھی یوں تھے، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور جب وہاں رحمت کا ہاتھ سر پہ آیا ہوگا تو پھر کہا کیوں کہوں بے کس ہوں میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان محدث اعظم پاکستان، فیضان مفتی اعظم پاکستان، فیضان رضا، فیضان رضا۔ پھر یوں کہا ناز میں آ کر کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث۔ تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ یہ وہ قصیدہ درود ہے جس کی اعلیٰ حضرت نے وصیت کی میرے جنازے میں ہرگز 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 میری منقبت کا شعر نہ پڑھا جائے، جنازہ اٹھا کے چلنے اور دفن ہونے تک کسی سے ممکن ہو تو یہی پڑھے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدہا تم پہ۔ اور کیا عاجزی کی معراج ہے، گندے نکمے کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، گندے نکمے کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور عاجزی کا یہ عروج دیکھیں گے، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، بے ہنر و بے تمیز۔ میں مثال یہ دیا کرتا ہوں، بچے کو دکان پہ چھوڑا ہے نا، ورک شاپ پہ، موبائل کی، کپڑے کی، کریانے کی، میڈیکل سٹور پر، انہیں کہا اسی تنخواہ نہیں دینی، بس جناب تسی کام سکھا دیو اور روٹی دوپہر دی دے دیا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس بچے نے کسی کسٹمر سے بدتمیزی کی تو اگلے دن دکان کا مالک ابے کو بلاتا ہے، ایک تو انہوں کام کوئی نہیں آندا، اسی سکھانا ہے، اتوں انہوں تمیز کوئی نہیں، اسی نہیں ادھا دا بندہ رکھ سکتے۔ اگر یہ سمجھ گئے تو اب سمجھو، بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا۔ یہ کتنا مشکل ہے تم پہ کروڑوں درود پڑھنے کا، اور یہاں کوئی فلیکس بھی نہیں ہے کہ کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ لبیک لبیک رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک لبیک۔ گرامی کر حضرات عرض کر دیں، فَاقْتُلُوهُ فَاقْتُلُوهُ۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا، تم پہ کروڑوں درود۔ ایسوں کو نعمت کھلاؤ، دودھ کے شربت پلاؤ، ایسوں کو ایسی غذا، گرنے لگوں تھام لو، غوطہ لگے ہاتھ دو، ایسوں پہ ایسی عطا، تم پہ کروڑوں درود۔ فرمایا کہ اور میں بالکل اب اختتام پر پہنچ چکا، مجھے وقت ملحوظ ہے، ہمارے بزرگوں نے کلام فرمانا اور ان کی شفقت کے طالب علم کی گفتگو کو سماعت فرمایا، یہ ہمارے لیے سند ہو گئی۔ آپ آواز سادہ کیجئے، یہ کو چل پڑا ہے۔ فما مولوی امجد علی اس وقت آ جایا کرنا، فقیر نہیں سوئے گا۔ بریلی شریف برسات کے ایام
لالٹن جلی ہوئی، پتنگے اڑ اڑ کے ہاتھ پہ پڑ رہے ہیں، امام احمد رضا دوزانو بیٹھے ہوئے ہیں، صدر الشریعہ نے تعوذ سے شروع کیا، اعلیٰ حضرت ترجمہ نگاہ جھکا کے لکھواتے رہے، تعوذ سے والناس تک آئے کئی نشستوں میں۔ صدر الشریعہ فرماتے ہیں ایک دن بھی ایسا نہیں ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہو یہ کاٹ کے یہ لکھ دو، یہ کاٹ کے یہ لکھ دو، یہ کاٹ کے یہ لکھ دو۔ کیا کہیں گے آپ سے؟ کیا کہیں گے آپ سے بھائی جی؟ یہ کاٹ کے ایک دن بھی نہیں کہا۔ جب ترجمے کی تکمیل ہوئی تو فرمایا کچھ تفاسیر سے ٹیلی کر لینا، ملا لینا۔ فرمایا جب میں نے تفاسیر جلالین شریف و دیگر کو ملایا تو میری سمجھ میں آیا کنز الایمان صرف ترجمہ نہیں ہے بلکہ یہ قرآن کا تفسیری ترجمہ ہے، صرف ترجمہ نہیں۔ لیکن ہاتھ جوڑ کے عرض کروں ہماری مسجدوں میں کنز الایمان نہیں ملتا، غیر اپنے ترجمے ہماری مسجدوں کی الماریوں میں رکھ کے جاتے ہیں۔ ہم کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ سالگرہ پر کسی کی حج مبارک پر اپنے عزیزوں کے ہاں جانا ہے تو مٹھائی کی ڈبے کی بجائے کنز الایمان شریف لے جاؤ۔ دنیا کے ریتی رواج سے نہیں چلا کرتے، جو رواج چلا آ رہا ہے اس کے تحت چلا کرتے ہیں۔ ہمارے آقا نعمت مفتی اعظم عالم اسلام سرکار سیدنا شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری شہزادہ اعلیٰ حضرت، ان سے جب کوئی تعویذ لیتا تو آپ فرماتے صدقہ کر دو، اور فقیر مشورہ دیتا ہے کہ صدقے کی پیسے کی سنی علماء کی کتابیں خرید کر وہ بانٹ دو، صدقہ بھی ہو جائے گا، دین کی اشاعت بھی ہو جائے گی۔ الحمدللہ ہم ایک گلی سے لے کر 5 سٹار ہوٹلوں تک کے چہلموں اور ساتوں کے ختموں پر کہتے ہیں کہ 11ویں کا ختم، 21ویں کا ختم، کل کا ختم، سادے کا ختم، چہلم کا ختم، ان سب کا کھانا مدرسے کے کچن میں منتقل کر دیا جائے تو کم ثواب نہیں ہوگا، بہت ثواب ہوگا۔ اگر ہم عوام کو شعور نہیں دیں گے اور ان کے ساتھ چلتے رہیں گے تو وہی ہوتا رہے گا جو چل رہا ہے، لیکن یہ چلنے نہیں دینا چاہیے، چلنا حضور کا نظام چاہیے اور وہی مزاج چاہیے۔ غریب بندے نے دعوت کر دی، اختتام۔ اس نے بھی کیا کیا؟ بڑے گوشت کی ٹکیاں اور ساتھ پوریاں، یہ یو پی، اترکھنڈ اور ان اردو سپیکنگ علاقوں میں یہ چلتا ہے، یا بریانی چلے گی یہ چلتا ہے۔ ساتھ والے نے کہا حضور ہو یہ تو کھانا فما غریب ہے، اس کا دل رکھنا ہے، ایک طرف طبیعت ہے ایک طرف ولایت ہے، بھرم ہے جو رکھنا ہے۔ حضور پھر کیا کریں گے؟ فما ہمارے پاس ایک دوائی ہے اینٹی بائیوٹک، ہم وہ خوراک لے لیں گے تو اثر نہیں ہوگا۔ یہ جملے میرے تصرف شدہ ہیں۔ تو حضور وہ کون سی دوائی ہے؟ فما بھی کھاتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ حدیث میں آیا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی جائے، کھانے میں زہر بھی ہوگا تو اثر نہیں کرے گا۔ یقین دعا مجھے بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے، یقین، سمجھ گئے؟ اور اب لطف سے لبریز اسی گھر سے ریلیٹڈ جملہ ہے، یہیں کا، آج ہی کی دعوت کا۔ وہ پیر بھائی سے پھر بے تکلفی سے بات کر لیتے ہیں نا، انہیں آکھیا او تو ایڈا ماٹھا جو سی ماڑا جو سی حالات دا تو تینوں لوڑ کی سی اعلیٰ حضرت دی دعوت کرن دی؟ اس کا جملہ سننا، انہیں کیا ماٹھا تے ماڑا ہے تاں ہی تے سدیا ہے، اسی لیے تو بلایا ہے کہ غوث اعظم کے نائب کے قدم میرے گھر لگ جائیں گے، برکت کے دروازے کھل جائیں گے۔ آخری جملہ نہیں ہے، بالکل وما علینا کہنے سے وہ جو پہلے ہوتے ہیں وہ ہے یہ وہ ہے
یقین، یقین کی بات قائم کرنا چاہتا ہوں. یقین، میں نے کیا کہا تھا؟ احمد رضا بے یقین نہیں ہونے دیتا. اور وہ اگلی بات کہنے سے پہلے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے، کھانا اچھا پکا ہو، برتن صاف نہ ہو، تو ہرن کا گوشت دیسی گھی میں بھی ہو، سامنے والے کو گندی پلیٹیں دیکھ کر بھاتا نہیں ہے. ہاتھ جوڑ کے عرض ہے، احمد رضا کی وکالت کیجئے، مگر احمد رضا کو پڑھ کر. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اب مجھے بتائیے، داڑھی کترا جو ہے، جب ہم اس کو کہتے ہیں نا، اعلیٰ حضرت نے فتویٰ دیتا ہے کہ مٹھی تو داڑھی کٹانا حرام ہے. اب وہ چہرہ فیشن پرست اور اس کو ہی دونوں شعبوں میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا وار کس پر ہوا؟ احمد رضا کون ہوتا ہے ہمیں کہنے والا؟ او بھائی جی، وہ جو اعلیٰ حضرت نے کتاب داڑھی پہ لکھی ہے، اس میں انہوں نے جو حدیثیں لکھی ہیں وہ بھی سناؤ، جو فقہا کے اقوال لکھے ہیں وہ بھی سناؤ، اور بتاؤ کہ اس فتوے میں احمد رضا تنہا نہیں ہے. کوئی بات کی سمجھ آئی ہے بھائی جی؟ یہ صرف ایک مثال دی ہے. ہم ڈیلیور معذرت کے ساتھ ہم ڈیلیور صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہے ہیں. ہم نہیں سمجھا پائے اس دنیا کو کہ ہم نے ابھی تک وہ 2-4 چیزوں میں الجھا کے رکھا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ، حرمت تصویر کا مسئلہ ہے تو احمد رضا نے گھر سے نہیں گڑا. اگر کسی بے فتویٰ داغنا ہے، اس کو دبانا ہے، تو اسے حدیث سناؤ اور بتا دو کہ لکھی احمد رضا نے ہے حدیث کی کتاب کے حوالے کے ساتھ. یہ موجودہ دور میں تریاق ہے. اور اب آئیے اختتام پر، یقین سے بات چلی، یقین کی دہلیز پہ رک کے یوں کہوں گا، احمد رضا چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یہ نہیں سکھاتا. احمد رضا یقین دیتا ہے. عقیدے میں کیسا یقین دیا؟ سید عالم علیہ السلام حیات کاملہ کے ساتھ یعنی زندہ ہیں، دلائل بھی دیے. پر اب ہماری سمجھ میں حدیث، اصول حدیث، یہ ساری چیزیں نہ آئیں تو اسی کہ حضور ساڈے ورگے پینڈو کتھے جان؟ فرما میرے پیچھے کھلو، وہ میرے پیچھے کھلو وہ. او میں بتاتا ہوں عقیدہ کیسا ہے. تو زندہ ہے واللہ. آپ نے صرف پرانا شعر سمجھ کے اگنور نہیں کرنا، کچھ ہمارے ذوق سے ہم ذوق ہونے کی کوشش کیجئے. اچھا پڑھ کے بتائیں گے، دیکھ کے بتائیں گے، سن کے بتائیں گے، استاد جی سے پوچھ کر بتائیں گے. کہا یہ کیا ہے؟ عقیدہ یوں ہوتا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ کا ایک وری نہیں، اسی 2 قسم کھا کے آنے ہیں. اللہ دی قسم، اللہ دی قسم. اور میں تو آپ جیسے بزرگوں سے یہ 2-4 مسئلے سیکھے ہوئے ہیں یہ نماز وغیرہ کے. تو وضو کے باب میں فقہا نے کیا کہا ہے کہ اگر کسی کو شک ہو میرا وضو ہے کہ نہیں، تو کہا اگر وہ قسم کھا سکتا ہے نا کہ اللہ کی قسم میرا وضو ہے، تو پھر ہے. ہوا نا شک دور. احمد رضا کہتے ہیں ساڈا عقیدہ زنخڑیاں والا نہیں ہے، مرداں والا ہے. تو زندہ ہے واللہ. اور بس اس کے ساتھ دوسرا جملہ یہ ہے، کیسی آواز جاتی ہوگی، کیسے سنتے ہوں گے. دلائل کے دریا بہائے، پر ہر وقت عاشق کا دل بحثوں میں نہیں لگتا. پتہ نہیں اس دن کیا مزاج تھا جس دن یہ کہا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھ گئے نا؟ اب یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر کیا ہے؟ کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے. جتنے یقین سے امام نے کہا اتنے ایقان سے آپ نے سبحان اللہ نہیں کہا. واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی ہو جو کوئی آہ کرے دل سے. اللہ رب العزت ہمارے سروں کے تاج، ہمارا وقار، ہماری عزت، ہماری شان، آن اور بان
حضور استاد العلماء کو سے اسلام دی والی لمبی زندگی بخشے، دیگر علماء مشائخ جتنے رونق افروز ہیں، جامعہ نظامیہ کے طلباء سے کہوں گا کبھی گھر سے بے وفائی نہ کرنا، بے وفاماں نو کوئی منہ نہیں لاندا، یہ یاد رکھنا۔ مادر علمی ماں سے کبھی بے وفائی نہ کرنا، اور دوسرا کبھی اپنے استاد کی بے ادبی نہ کرنا۔ یہ دو چیزیں سنبھال کے رکھو گے انشاءاللہ یہاں بھی عزت وہاں بھی عزت وما علینا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار